بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس موجود ہے۔ اس مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہم پر لازم ہے، اور وہ مہمان نوازی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے اس مہمان کی مہمان نوازی ہم روزے رکھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی کلام قرآن کریم کی تلاوت کر کے کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ سال بعد ہمارے پاس آتا ہے۔ اللہ کا ہزارہا شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، اللہ کا مہمان بن کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رکھے ہوئے روزے، پڑھی ہوئی نمازیں اور پڑھا ہوا قرآن پاک قبول فرمائے۔ یہی اللہ کے اس مہمان کی مہمان نوازی ہے۔ روزے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلو عمل ابن آدم، کہ ابن آدم کا ہر عمل، ینصف اف الحسن اشر امثالہا الی 700، اس کی نیکیاں، انسان کے جو نیک عمل کرتا ہے اس کی نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک چلی جاتی ہیں۔ الی 700 ضعف، 700 گنا تک چلی جاتی ہیں۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی، پس بے شک وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ یعنی باقی نیکیاں جو ہیں وہ 10 گنا سے اس کا اجر 700 گنا تک چلا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا روزہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے ادا کر سکتے ہیں، جتنا چاہے دے سکتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں کتنا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا زیادہ اجر دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں، یَدُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِ، وہ اپنی پسندیدہ چیزیں اور اپنا کھانا انسان کس لیے چھوڑتا ہے؟ من اجلی، میرے لیے۔ اور فرمایا لسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آگے چل رہی ہے، لسائمی فرحتانی، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتن اندہ فطرہ، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ اس نے روزہ پورا کیا، اللہ کی توفیق کے ساتھ روزہ پورا کیا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ کھا رہا ہے۔ وَفَرْحَةُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ وَلِخُلُوفِ فِيهَا أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی روزے کی اہمیت آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ خوشیاں بتا رہے ہیں کہ ایک اس کی افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کی خوشبو، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اور پکے مسلمان بنائے، ہمیں صحیح طور پر رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اجر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے لکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہمارے لیے اجر لکھے اور ہمیں بھی ان 2 خوشیوں سے نوازے، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں سچے اور پکے مسلمان بناتے ہوئے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔